چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کے اترنے کی شان کو بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور آ کے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ممبر کے پاس آ جاؤ۔ یہ حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ حدیث امام حاکم نے المستدرک میں اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ نزدیک آ جاؤ، اور آپ نے جب ممبر شریف پر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے اور خطبہ پڑھا، اس کے بعد نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب بات دیکھی ہے اور سنی ہے کہ جب آپ ممبر شریف پر تشریف فرما ہونے لگے تو جب آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو یہ کیا ماجرا تھا؟ دعا کرنے والا تو کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، کیونکہ جب دعا کی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے آمین۔ ہمیں دعا کرنے والا تو نظر کوئی نہیں آیا، نہ ہی ہمیں کسی کی دعا سنائی دی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں ممبر شریف پر تشریف فرما ہونے لگا، جب میں ممبر شریف پر چڑھنے لگا تو جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پا لے اور اس کو حاصل کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام کی اس دعا پر میں نے آمین کہا۔ تو جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام کی اس دعا پر میں نے آمین کہا۔ تو جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھنے لگا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں اپنی زندگی میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے جبریل امین کی اس دعا پر میں نے آمین کہا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی دعا بھی ہوئی اس دعا میں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل کرے اور جنت کو حاصل نہ کر لے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہا۔ تو عام دنوں میں ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ جمعے کے دن دو گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کا دن ہو، دعا کرنے والے جبریل ہوں، آمین کرنے والے محبوب رب العالمین ہوں، اور دعا کو قبول کرنے والا رب العالمین ہو، تو وہ دعا کتنی قبولیت کے درجے کو پہنچی ہوگی، اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت کے داخلے کا ٹکٹ دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو رب کائنات ہمیں پہلے عشرے میں اپنی رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔